حضرت خواجہ غریب نواز اب حضور کا حکم اور اشارہ ملتے ہی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے، اس زمانے میں یہی راستہ تھا آپ کا، فارس، ایران، جس کو آج ہم افغانستان کہیں، ادھر سے ہوتے ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے۔ لاہور جب تشریف لائے تو لاہور آنے کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک روایت ملتی ہے کہ ملتان بھی آپ تشریف لائے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں دوبارہ بغداد شریف کا بھی سفر کیا۔ ایسی روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ بغداد میں، اگرچہ متضاد روایت ہے، لیکن بغداد شریف میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم سے بھی ہوئی۔ یہ روایت تو بڑی مستند کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ جو اس زمانے کے بڑے کامل ولی تھے، حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت نجم الدین کبریٰ سے بھی ملاقات کی، غرض کہ آپ لاہور آئے۔ لاہور آنے کے بعد ذہن میں تو یہ تھا کہ ہمارے آقا نے تو دین کی خدمت کے لیے سرزمین ہند، جس کو ہم آج کہتے غیر منقسم ہندوستان، جس میں پشاور بھی، اسلام آباد بھی ہے، پنڈی بھی ہے، لاہور بھی ہے، ملتان بھی ہے، دلی بھی ہے، اور ہندوستان کے مختلف شہر۔ لاہور جب آئے آپ تو لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں دیکھی، لوگوں کو دیکھا کہ داڑھی، اچھے مسلمان چہروں کو دیکھ کر آپ محو حیرت رہ گئے کہ مجھ سے پہلے یہاں کون آیا ہوگا جس نے لوگوں کو دین سکھایا۔ جب انہوں نے معلومات کی تو انہوں نے کہا حضور آج آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ سے تو برسوں پہلے یہاں ایک اور ہستی لاہور میں آئی ہے جن کو سید علی حجویری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کہاں؟ کہا ان کا تو وصال ہو گیا۔ مزار کہاں ہے؟ چلیے فلاں جگہ مزار۔ حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر جب آئے تو آنے کے بعد یوں سمجھیے کہ داتا صاحب کو دل دے بیٹھے، وہیں داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ یہاں سے بھی میں اکتساب فیض کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اوفو صاحب 40 دن گزر جانے پر آپ نے اپنے ظاہری طور پر دیکھا کہ داتا صاحب کوئی توجہ نہیں فرما رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ دینے کے معاملے میں کچھ تنگ دست ہیں، چلو جو ڈیوٹی ہے اس پر چلتے۔ فوراً جناب آپ نے دلی کے لیے لخت سفر باندھا، اور جب جانے لگے تو راستے ہی میں آپ جہاں منزل پر رکے تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد داتا گنجبخش علی حجویری، جن کو ابھی تک سید علی حجویری کہا جاتا، وہ خواب میں آئے۔ خواب میں آن کر کا حسن سنجیری تم ایک عرصے تک چلا کرتے رہے اور تم یہ گلا کرنے لگے کہ ہم کو دینے میں تنگ دست ہیں، پسارو اپنا دامن۔ یہ تو تمہاری عبادت و ریاضت ہمیں اتنی پسند کہ ہم پہلے دن تمہیں دے دیتے تو جس کو مانگنے والے کو پہلے دن مل جائے تو روکے گا کب؟ اس لیے ہم نے تمہیں ٹھہرائے رکھا، لیکن تمہارے ذہن میں جب یہ بات آئی تو اب پسارو اپنا دامن۔ خواجہ غریب نواز نے دامن پسارا، داتا صاحب نے کیا دیا میں کیا بتاؤں، لینے والے نے کیا لیا میں کیا بتاؤں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ان کے فیض سے جب اکتساب ہوا، اکتساب فیض ہوا، صبح جب اٹھے ایک مصرع خواجہ غریب نواز کی لبوں پر تھا، گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گویا اتنا دیا کہ خزانہ دے دیا، اسا گنج بخشا، پورا خزانہ اٹھا کر کے دے دیا، اور کہتے ہیں یہ پیر اور شیخ ایسے ہیں ناقصارا پیر کامل، جو ناقص لوگ ہوں ان کے لیے تو یہ پیر کامل بڑے کامل پیر ہیں۔ اچھا اگر ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں تو کیا جو پیر ہیں ان کے پیر نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کامل آرا رہنما، اور جو کامل ہیں ہر معاملات میں یہ ان کے بھی رہنما ہیں۔ آج مصرع اتنا مشہور ہو گیا کہ جہاں بھی دنیا میں آپ ہو داتا گنج بخش کہیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اس سے مراد سید علی حجویری لاہوری ہیں رحمت اللہ تعالی۔ ساری دنیا میں یہ مصرع خواجہ غریب نواز کا بہت عزیزان گرامی مشہور ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ان کے پاس گنجی نہیں تو کیا بخشیں گے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معتبر سمانوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ مصرع خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کہا، جن کی بدولت بر صغیر میں اسلام آیا۔ غرض کہ اب آپ ہندوستان کی جانب مائل، دہلی جب پہنچے تو دہلی پہنچنے پر پہلے ہی سے یہ اطلاع تھی رائے پتھورا کی جانب سے کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، لہذا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ خواجہ غریب نواز کو رائے پتھورا کے سپاہیوں نے گرفتار کیا اور کہا دلی چھوڑ کر چلے جائیں۔
تو آپ نے فرما سنو تمہارے ستانے بد دلی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دلی چھوڑ کر ایسے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دلی واپس آئیں گے، اور ہم جب تمہیں دلی سے نکالیں گے تو تم واپس نہیں آ پاؤ گے۔ یہ رائے پتھورا کی زوال، اس کی حکومت کے زوال کی جانب اشارہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز دلی سے سیدھے آپ جو ہے وہ اجمیر چلے گئے۔ اجمیر جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 250 میل کا راستہ، یوں سمجھ لیے 500 کے 400 450 کلومیٹر۔ ظاہر اس زمانے میں سفر جو ہے وہ دیسی سواریوں پر تھا۔ آنے کے بعد اب اجمیر میں آ گئے۔ اجمیر کا نام قدیمی آجا میر کہلاتا ہے۔ رائے پتھورا کا تخت ہونے کی وجہ سے یہ مشہور تھا، اور یوں کہیے کہ پورے برے صغیر کا ایک بہت بڑا تالاب ہے وہاں، جس کو آنا ساگر کہتے ہیں۔ سینکڑوں میل پر وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا جناب تالاب، اس کی وجہ سے بھی ایشیا میں بڑا مشہور ہے اجمیر شریف۔ آپ اجمیر شریف آئے اور 40 اپنے مسلمان اپنے مریدوں کے ساتھ آن کر پہاڑ کے ایک دامن میں بیٹھ گئے۔ تقریباً سارے تذکرہ نگاروں نے اس کو لکھا۔ بیٹھ گئے، اطمینان سے سانس لیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ لوگ آ گئے، ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیلیں۔ انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو راجا کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ۔ یہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھ گئے تو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اٹھو، یہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ چلو بھائی، اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اٹھو بھائی، یہاں سے نکلو، راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں سننا ہے۔ اب ٹھیک ہے انشاءاللہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ آنا ساگر کی پہاڑی پر جلوہ گر ہو گئے۔ اب یہاں وہ اونٹ واقعی بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے۔ صبح اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ یہ راجا کے پاس جب خبر پہنچے شتربانوں نے، آپ سے معذرت کی، تب جا کر کے اونٹ اٹھے۔ یہ کرامت اجمیر میں مشہور ہونے کی وجہ سے اب تو ایک مجمع حضرت کے پاس لگ گیا۔ جوک در جوک ہندو آ رہے ہیں، اپنی چوٹیاں کٹوا رہے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آنا ساگر پہ ایک بہت بڑا ایک اجتحام لگ گیا۔ سارے گویا اور واقعات سے قطع نظر رکھتے ہوئے کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا، سب ایک دم رونق آ گئی آنا ساگر پر۔ راجا کو یہ دوبارہ نہ ہوا۔ رائے پتھورا نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ایک خط پیغام بھیجا کہ آج آپ فلاں فلاں وقت میں آنا ساگر چھوڑ دیں اور اجمیر سے باہر نکل جائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کا خط پڑھا یا پیغام سنا اور بڑی سختی سے جواب دیا کہ ہم تمہارے راجا کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جلال میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے راجا کو غلام بنا دیا اور غلام کو راجا بنا دیا۔ یہ کہہ کر سپاہی کو واپس کر دیا۔ اب آئیے ہندوستان کی تاریخ پر، بڑی پرانی تاریخ ہے ہندوستان کی۔ جناب یہ رائے پتھورا اور انہوں نے مریٹوں نے اور انہوں نے بڑی جناب زبردست حکومت کی، اور یہ وقت جو تھا جس میں خواجہ غریب اجمیر میں آئے، یہ ہندوؤں کے عروج کا وقت تھا۔ وہ کس طریقے سے 1100 مجھے یاد پڑتا 1191 ہجری میں فاتح ہند شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ سارے راجا مہاراجا 150 اکٹھے ہو گئے اپنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑی پہاڑی سینکڑوں میل میں ہے، جس کو تراوڑی کا میدان کہتے، وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد مسلمان اتنا بہادر شہاب الدین، اتنا زبردست لاؤ لشکر، مگر ہندوؤں کی طاقت اتنی تھی کہ انہوں نے شہاب الدین غوری کو شکست دے دی، اور اس کے پورے سینکڑوں ہزاروں سپاہی اس میں کام آ گئے، اور خود شہاب الدین غوری زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا، اور اس کے سپاہی اگر شہاب الدین غوری کو اٹھا کے بھاگے نہ ہوتے تو شاید شہاب الدین غوری بھی اس معاملے میں کام آ جاتا۔ اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے بہت بڑی حقیقت کی بات ہے کہ ہندو مسلمان کو ہرا دے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ گائے کو خدا کہتا ہے، گائے کو کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ اب ہندوؤں کا خدا ہماری غذا، بتائیے ہم روزانہ تقریباً گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جس کے خدا کو ہم ذبح کر کے کھا جائیں تو اس کے بندوں کا کیا حال کریں؟ مگر جناب یہ قسمت کی بات تھی، شہاب الدین غوری جنگ ہار گیا۔ جنگ ہارنے کے بعد میں اب اس نے کیا کیا؟ جب ٹھیک ہوا، پورے مکمل 2 سال تک ہندوستان پر چڑھائی کی پوری تیاری کرتا رہا، اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ صدمے کو برداشت کر لیا جائے۔
اس کے بعد اس نے 1193 پر ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا. 1183 2-2.5 سال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اس زمانے میں اجمیر شریف آ گئے, اور اجمیر شریف آنے کے بعد میں اور راجا کو دھمکا دیا کہ تجھے ہم نے غلام اور غلام کو آقا بنا دیا, نکل جا, تیرے سوال کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. اسی اثنا میں بڑی چابک دستی کے ساتھ شہاب الدین غوری افغانستان سے لاہور اور اس سب کو عبور کرتا ہوا اب جناب یہ میدان میں ڈٹ گیا. شہاب الدین غوری نے اب کی مرتبہ ایک چونکہ شکست کھا چکا, اس لیے تجربہ بھی تھا میدان کا. اس نے ایسی حکمت عملی جس کی یہاں ضرورت نہیں کہ میں بیان, بڑی حکمت عملی سے ایسا مقابلہ کیا کہ مہاراجا اور راجا جتنے جماعت ان سب کی فوج کو بہت زبردست شکست ہو گئی, اور شہاب الدین غوری نے دلی اور اجمیر اس سب پر حملہ کر کے ایک طرح سے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں شہاب الدین غوری کو فاتح ہندوستان. یہ اس کا مزار جو ہے آپ پنڈی سے جب جائیں گوجر خان کی طرف تقریباً 35 میل کے قریب تو ایک میدان میں نہایت بوسیدہ اس کا مزار. میں نے جب دیکھا اور معلومات کی تو پتہ لگا کہ یہ جو گوجر خان ہے پنڈی سے 35 یا 37 میل کے فاصلے پر, کسی زمانے میں یہاں کفار اور مشرکین سے بہت بڑا معرکہ شہاب الدین غوری کا ہوا, اور اس زمانے میں حکمراں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جنگ نہیں لڑتے تھے بلکہ فوج کے آگے ہوتے, سب سے آگے بادشاہ سلامت ہوتے, تو اس لیے فوج میں بھی نیا دم ہوتا. شہاب الدین غوری نے اس میدان میں شہادت پائی اور وہیں ان کا مزار تھا. 2-3 سال پہلے مجھے لوگوں نے بتایا تو میں وہاں گیا. یہ جو ایٹامک ہمارے جو ہیں سربراہ اس کے جنہوں نے ایٹم بم بنایا عبد القدیر خان, سنا ہے کہ عبد القدیر خان شاید ان کی 16ویں پشت میں ہے, یعنی شہاب الدین غوری کی نسل میں. شہاب الدین غوری کا مزار ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا. صاحب ہم نے جا کر دیکھا اتنی عظیم الشان عبارت ہے شہاب الدین غوری کا جو نیا مزار بنا ہے کہ سبحان اللہ, وہاں جا کر آدمی کو حلاوت ہو اور آدمی دیکھے کہ یہ ہے وہ بادشاہ کہ جو اس وقت میدان میں لیٹا ہوا, جس نے لاکھوں ہندوؤں پر غلبہ پا کر مسلمانوں کے جھنڈے کو بلند کیا اور آج اس میدان میں اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے کتبے اور شعر اشعار کے کتبے بھی شہاب الدین غوری کی شان میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ڈاکٹر قدیر خان نے ایک راکٹ کا نام رکھا غوری راکٹ. غوری راکٹ آپ کی اطلاع کی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا. جب غوری راکٹ بنایا تو بنانے کے بعد آپ دیکھیں کہ راستہ ہموار نہیں, نہایت دشوار گزار. میری سمجھ نہیں آتا کہ پورا یہ لاؤ لشکر قدیر خان جو تھے وہ شہاب الدین غوری کے مزار پر لے گئے, اور چونکہ وہ راکٹ غوری کے نام سے تھا اس لیے اس کی ٹرائی کے لیے, اس کے تجربے کے لیے شہاب الدین غوری کے نام سے موسوم راکٹ غوری اس کے مزار سے بلوچستان داغا تھا کہ تاکہ وہ اپنے ہدف پر پہنچ جائے. بہرحال اس کی عقیدت تھی شہاب الدین غوری سے, تو وہاں ان کا مزار. اچانک یہ راجا کو خواجہ صاحب کا چلا, اور اس کے بعد میں خواجہ اجمیری نے دیکھا کہ اجمیر پر حملہ ہو گیا. شہاب الدین غوری نے بڑے بڑے طاقت راجا مہاراجوں کو جناب رون ڈالا, اور اس کے بعد دلی اجمیر ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اجمیر شریف کا دورہ کیا. اجمیر کا جب دورہ کیا تو شہاب الدین غوری حیران رہ گیا کہ داڑھی والے ٹوپی امامے والے لوگ بازاروں میں نظر آئے. انہوں نے کہا یہ ہوا کیا, 2-2.5 سال میں یہ تبدیلی. انہوں نے کہا صاحب آپ نے تو جنگ آج جیتی ہے, کچھ عرصے پہلے ایک فقیر آن کر آنا ساگر کی پہاڑی پر بیٹھ گیا جس کا نام حسن سنجیری, یہ سب اس کی تبلیغ کا اثر ہے. شہاب الدین غوری فوراً اپنے دستے کے ساتھ آنا ساگر پر گیا تو نماز ہو رہی تھی, غالباً عصر کی نماز میں شامل ہو گیا. شامل ہونے کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور اس کے بعد نمازیوں کی جانب دعا کے لیے چہرے کو کیا تو غوری دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو خواب میں تشریف لائے اور کہا شہاب الدین غوری اب کی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر, اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی نصیب. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس کا غلام تھا جس کا مزار آپ جانتے لاہور میں ایک آبادی میں دریافت ہوا اور اب وہ بہت شاندار بن گیا. اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک. اس نے کیا کیا, اجمیر پر قبضہ کر کے اجمیر کی راجدھانی جو ہے قطب الدین ایبک دی کہ اب تم یہاں حکومت کرو.
میرے نمائندے ہونی کہتے اور راجا کو گرفتار کر لیا. خواجہ غریب نواز کے قول کی بھی تکمیل ہوگی کہ میں نے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا. اجمیر شریف کا دورہ کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کی خدمت ایک الگ سے فوج کا دستہ دیا کہ ان کی حفاظت کرے اور وہ اپنی مہم پر شہاب الدین غوری روانہ ہو گیا. وہ اجمیر جسے بھالے اور تیر اور کمان بڑی بڑی طاقتیں زیر نہ کر پائیں، حقیقت یہ ہے کہ اس اجمیر اس ہندوستان کو بغیر تلوار اور بھالے کے نبی کریم علیہ السلام کے غلام جو ادائے مصطفیٰ سے لیس تھا، اس کے پاس کوئی خزانہ کوئی ہتھیار تھا تو پیارے مصطفیٰ کا اخلاق کریمانہ تھا. اس نے پورے ہندوستان کو آنن فانن فتح کر دیا. آپ یقین جانی جنہوں نے دیکھا وہ بھی کہیں گے کہ آج بھی اگر آپ جائیں تو مزار کا وہ منظر ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی شہنشاہ آرام فرما. میں انگریزوں نے لکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے مرنے کے بعد قبر سے حکومت کرتا پورے ہندوستان پر، اور وہ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بڑے بڑے فر و فر کے مالک جب الیکشن لڑتے ہیں تو آ کے خواجہ صاحب کے مزار پر بھیک مانگتے ہیں.